جو نارملی جو گاڑیاں ہوتی ہیں، اگر آپ نے ٹرین کا کبھی سفر کیا ہو تو وہ جب چلتی ہیں نا گاڑیاں، اکثر جو لوکل گاڑیاں چلتی ہیں لمبے سفر پہ، تو وہ مطلب ایک بڑا سا ہارن بجاتی ہیں، مطلب الرٹ کرتی ہیں کہ اب گاڑی چلنے لگی ہے، آپ سفر کے لیے روانہ ہونے لگے ہیں، ہمارا سفر شروع ہونے لگا ہے۔ تو بالکل اسی طرح جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ دنیا میں ہم آتے ہیں سفر طے کرنے کے لیے، زندگی کا سفر طے کرنے کے لیے۔ اب سفر جب طے کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے کان میں اذان دی جاتی ہے، اذان دی جاتی ہے، الرٹ دیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ اے میرے بندے، تیرا سفر شروع ہو گیا، تیری اذان دے دی گئی ہے، اب اس کی نماز جو ہے ادا ہوگی۔ اذان تو دے دی گئی، لیکن نماز کا وقت کب ہوگا یہ تجھے نہیں بتایا گیا۔ کسی وقت بھی ہم تجھے تیری نماز کا اہتمام کر سکتے ہیں، تیرا یہ سفر جو ہے مکمل کر سکتے ہیں اور تجھے اپنے پاس بلا سکتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، ہم سب کے کانوں میں بھی ہماری اذانیں دی جا چکی ہیں، ہماری اذانیں دی جا چکی ہیں۔ ہماری جو نماز ہے وہ جو اذانیں دی گئی تھی اس کی نماز کا وقت کبھی بھی ہو سکتا ہے اور وہ وقت مقرر ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ زندگی ایک سفر ہے اور اس سفر کی شروعات اذان سے ہو چکی ہے اور اس کا اختتام جو ہے وہ نماز سے ہوگا، اور اس نماز کا نام ہے نماز جنازہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ تو اس لیے ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ اپنے وقت کی، اپنی زندگی کے لمحات کی قدر کیا کریں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر روشنی ہے اور جو شخص صبر کرتا ہے اسے اللہ نوازتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ہر حال میں صبر کرنا ہے، شکر کرنا ہے اور اپنی زندگی میں کوشش کرنی ہے کہ ہر وہ کام کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کا واسطہ بنے، وسیلہ۔ ان کا آغاز کرتے ہیں اور جس کا مس ہو جائے گا انشاءاللہ پھر بعد میں ساتھ ساتھ وہ شامل ہو جائیں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جیسا کہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے، آج ہمارا ہے پارا نمبر 5۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آپ دیکھیں ایسے لگتا ہے جیسے ابھی کل کا جو دن تھا تب رمضان شروع ہوا، اور دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج ہمارا پارا نمبر 5 ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور ہماری سحری کون سے روزے کی ہوگی؟ بتائیں جو روزہ رکھ رہے ہیں، آج ہماری سحری کون سے روزہ کی ہے؟ روزہ نمبر بتائیں، آج ہمارا کون سا روزہ ہوگا جس کے لیے ہم سحری کریں گے؟ جو رکھ رہے ہیں انہیں یاد ہوگا، اور جو رکھتے نہیں ہیں انہیں بیچاروں کو تو یاد بھی نہیں ہوتا روزہ جو ہے آج کون سا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جو رکھتے ہیں انہیں بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ آج کون سا روزہ ہے، بس رکھتے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ میں سے کسی کو نہیں پتا آج کون سے روزے کی سحری ہے؟ صبا، ارم، صبا کلاس میں آئی ہیں آپ؟ ارم کلاس میں آ گئی ہیں آپ؟ نظر نہیں آ رہے آپ لوگ مجھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم نے اس سے پہلے پارا نمبر 1، پارا نمبر 2، 3، 4 جو ہے وہ ہم نے اس کا سیشن جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا۔ اور جیسا کہ میں ہر روز پارا شروع کروانے سے پہلے، دورہ قرآن جو ہے شروع کروانے سے پہلے آپ سب کو شارٹ میں یہ بتاتی ہوں کہ دورہ قرآن جو ہے یہ ہوتا کیا ہے۔ اب ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو تو پتا ہوگا، اور اسپیشلی جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں وہ سب تو جانتے ہیں۔ تو شارٹ میں آپ کو بتاتی چلوں، دورہ قرآن، دورہ جیسے کہ ہوتا ہے نا، اس نے فلاں جگہ کا دورہ کیا، وزٹ کیا، تو بالکل یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں دورہ قرآن یعنی قرآن کا دورہ۔ دورہ قرآن جو ہوتا ہے پورے قرآن کریم کا، یعنی پارہ نمبر 1 سے لے کر پارہ نمبر 30 تک مکمل قرآن کریم کا مختصر خلاصہ کے ساتھ دورہ کیا جاتا ہے۔ یعنی قرآن کریم میں جو موضوعات ہیں، احکامات ہیں، آیات ہیں، ان پہ بحث کر کے مختصر خلاصہ بیان کر کے ہم تمام جو مکمل قرآن کریم ہے اس کو اچھے سے سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور ان احکامات کو ہم سمجھ کر اپنی روزمرہ زندگی کو اس کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جیسے کہ ڈیلی ہم ایک پارا کرتے ہیں، آپ نے جیسے جیسے پارے کرنے ہیں، ہر روز ایک پارا ہوگا، تو ایک پارے کا آپ لوگوں نے نام بھی یاد کرنا ہے۔ اب ویسے اگر میں آپ سے کہوں نا کہ آپ نے 30 پاروں کے نام یاد کرنے ہیں، ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو کر بھی لیں گے، لیکن اگر ہر روز ہم ایک پارا کریں گے تو وہ سب کے لیے آسان ہوگا۔ تو جیسا کہ ہم نے پارا نمبر 1 کیا الف لام میم، پارا نمبر 2 سیقول، پارا نمبر 3 تلک الرسل، پارا نمبر 4 لن تنالوا، اور آج کا جو پارا ہے پارا نمبر 5 والمحصنات۔ ساتھ ساتھ آپ ڈیلی کا جو پارا ہے پارے کا نام یاد کریں گے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیسے ہی رمضان المبارک مکمل ہوگا ہمارا قرآن کریم بھی مکمل ہوگا، اور آپ سے بہت سے ایسے آپ میں سے خوش قسمت لوگ ہوں گے جنہیں پاروں کے نام بھی یاد ہو چکے ہوں گے۔ اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ اب دیکھیں ہر پارے میں سے ہم احکامات لیتے ہیں، آیات لیتے ہیں، موضوعات لیتے ہیں۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ 30 پارے کریں،
30 پارے جو ہیں وہ آپ سیکھیں، ان کا مفہوم جو ہے وہ سمجھیں، جانیں، سیکھیں، اتنا جو ہے اس پہ آپ ٹائم لگائیں، اور پھر بھی آپ کو ان 30 پاروں میں سے کوئی ایسی بات جو ہے آپ کے دل میں سرایت نہ کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو جب ہر روز ہم ایک پارہ کرتے ہیں اور ہمارا جو یہ سیشن ہوتا ہے اس میں مکمل ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک پارے کا مکمل جو نچوڑ ہے، جو خلاصہ ہے، وہ ہم اچھے سے سیکھیں، سمجھیں، تو انشاءاللہ جیسے ہی آپ کے 30 پارے کمپلیٹ ہوں گے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے گا۔ اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی روزمرہ زندگی جو ہے پھر کوشش کرنی ہے کہ اللہ کے احکامات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں۔ اور یہ کب ممکن ہوگا؟ جب ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آج ہے ہمارا پارہ نمبر 5۔ سب سے پہلے اس کی جو آؤٹ لائن ہے، اس کے اہم نکات ہیں، یعنی پارہ نمبر 5 میں ہم کیا سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم پوائنٹ بائی پوائنٹ وہ دیکھیں گے، اور پھر انشاءاللہ ڈیٹیل میں ہم ان پوائنٹس کو سیکھیں گے، سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اب پارہ نمبر 5، جیسے کہ ہم نے پہلا پارہ جو کیا اس میں سورۃ الفاتحہ تھی، سورۃ البقرہ تھی، پھر پارہ نمبر 2 ہم نے کیا، اس میں بھی سورۃ البقرہ اور سورۃ آل، جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ایکسس کیا ہے پریویس لیسنز کو وہ بتائیں پارہ نمبر 2 میں ہم نے کون سی صورتیں کور کی۔ جنہوں نے ایکسس کیا ہے وہی بتا پائیں گے، اور اگر آپ کوسچنس کے آنسر کرتے ہیں تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے، آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کو پھر یہ سیٹسفیکشن ہوتی ہے جب آپ آنسر کر دیتے ہیں، اور آپ کو پھر یہ ایک اطمینان ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ حاصل کیا ہے، ہم نے کچھ سیکھا ہے۔ پارہ نمبر 2 میں ہم نے کون سی صورتیں کور کی تھی؟ جلدی رپلائی کرنے کی کوشش کیا کریں۔ سنیلا، غزالہ، صبا، ارم، بالکل ماشاءاللہ۔ سورہ البقرہ اور ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ پارہ نمبر 3 میں ہم نے کون سی صورت کور کی تھی؟ یہ اتنا مشکل سوال نہیں ہے جتنا آپ اس کو کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں۔ جتنا لیٹ آنسر کریں گے اتنا ہی لیٹ ہمارا سیشن سٹارٹ ہوگا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔ سورۃ آل عمران پر مشتمل تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پارہ نمبر 4 میں ہم نے کون سی صورت کور کی؟ پارہ نمبر 4 میں اچھا چلیں، میرا آپ سے ایک سوال ہے، اب تک آپ نے پارہ نمبر 1 2 3 4 الحمدللہ ثم الحمدللہ، بالکل ماشاءاللہ صبا، ہم نے کور کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آیت الکرسی کون سی صورت میں موجود ہے؟ جس کو جواب آتا ہے وہ ٹائپ کریں۔ جو ہم نے 4 پارے پہلے کیے، آیت الکرسی جو ہے وہ کون سے پارہ میں موجود ہے؟ کون سے پارہ میں ہے؟ اچھا جی، اب مجھے یہ بتائیں کہ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ کل کا جو ہمارا سیشن تھا اس میں ہم نے جنت کے دروازوں کے بارے میں سیکھا تھا، جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ ٹائپ کریں تاکہ جلدی جلدی جو ہے ہم اپنا نیکسٹ جو سیشن ہے وہ سٹارٹ کریں۔ ماشاءاللہ 8 ہیں، احادیث میں 7 کا ذکر بھی آتا ہے، 8 کا بھی آتا ہے، اور 8 کا جب آتا ہے تو اس میں باب الریان بھی داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ جو غصے کو کنٹرول کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں وہ جنت میں کون سے دروازے سے داخل ہونے کے لیے پکارے جائیں گے؟ دنیا میں وہ لوگ جو صبر سے کام لیتے ہیں اور غصے پہ قابو رکھتے ہیں، انہیں کس دروازے سے جنت میں داخل ہونے کے لیے پکارا جائے گا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو فرسٹ ٹائم ہے وہ بالکل اس سیشن کو اچھے سے توجہ سے سنیں، سیکھیں، کوشش کریں اپنے نوٹس بھی بنائیں تاکہ بعد میں بھی آپ اس کو رپیٹ کریں تو آپ کو فائدہ حاصل ہو۔ اور جو پریویس سیشن جن کے مس ہو چکے ہیں 1 2 3 4 تو وہ یوٹیوب پہ جا کے ایکسس کر سکتے ہیں، لیکن ایکسس ضرور کریں تاکہ پارہ نمبر 1 سے پارہ نمبر ابھی جو موجودہ ہمارا پارہ نمبر 5 ہے اور نیکسٹ انشاءاللہ جو آئیں گے، کوشش کریں ڈیلی کا ایک پارہ ہے اور اتنا مشکل نہیں ہوتا، آسان جو ٹاپکس ہیں وہ اس میں شیئر کیے جاتے ہیں، سکھائے جاتے ہیں اور بہت ہی آسان الفاظ میں اور مثالوں کے ساتھ ماشاءاللہ۔ بالکل، باب القاظمین الغیظ۔ اچھا یوزر 786، جو غیظ ہے نا یہ ضا کے ساتھ ہے، ضاد کے ساتھ نہیں ہے، غید نہیں ہے، غیظ ہے، غائن یا آخر میں آئے گا ضا، ٹھیک ہے۔ باقی ماشاءاللہ آپ نے ٹھیک لکھا ہے، بارک اللہ فی علمکم۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی زندگی دے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ آپ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں، اگر آپ نے یاد رکھے ہیں، ابھی ہمارے صرف 4 پارہ ہوئے ہیں، تو سوچیں کہ جب ہم 30 پارے کمپلیٹ کر لیں گے کتنا کچھ ماشاءاللہ آپ سیکھ جائیں گے۔ بالکل اسی طرح لکھا جائے گا، ٹھیک ہے، باقی سارا آپ نے ٹھیک لکھا ہے ماشاءاللہ۔
تو جب آپ نوٹس بنا لیں گے تو اس میں آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ دوبارہ جب آپ کو کہتے ہیں نا قرآن کریم اگر ہم ویسے تو تلاوت کرتے ہیں عربی ہے، جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا اس عربی کا مطلب کیا ہے تو پھر آپ کو کیسے پتا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا بات کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اللہ کا یہ جو کلام ہے اس میں ہمارے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے، ہمیں جو ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو وہ تبھی ممکن ہوگا نا جب ہمیں اس کا مفہوم پتا ہوگا، اس کے میننگز کا پتا ہوگا۔ جیسے میں ہمیشہ آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ اب کوئی بھی ہے جو بھی آپ میں سے میری لائف پہ آیا ہے اسے ہندی سمجھ آتی ہے، اردو سمجھ آتی ہے، اب وہ لوگ جن کی جو لینگویج ہے وہ اٹیلین ہے، اسپینش ہے، فرینچ ہے، ڈچ ہے، کوئی بھی اور لینگویج ہے، وہ اس لائف پہ نہیں آئیں گے کیونکہ انہیں میری لینگویج ہی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اس لیے جب قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں، بے شک عربی پڑھتے ہیں، ہمیں اس کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے کیونکہ وہ ہماری ہولی بک ہے، ہماری آسمانی اللہ کی کتاب ہے، مقدس ہماری کتاب ہے۔ لیکن ہمیں کیا پتا کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، جس کی ہم تلاوت کر رہے ہیں، اس کے معنی مفہوم کیا ہے۔ جب معنی مفہوم ہی نہیں پتا تو پھر آپ اسے فائدہ کیسے حاصل کریں گے، آپ اسے ہدایت کیسے حاصل کریں گے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے قرآن کو سیکھنا ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے بار بار جو ہے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جو بھی آپ سیکھتے ہیں، اپنی زندگی کے اتنے قیمتی لمحات جو ہے اگر آپ سیکھنے میں نکالتے ہیں تو کوشش کریں کہ ان لمحات کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور نوٹس بنائیں۔ اب میرے خیال سے آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو نوٹس نہیں بنا سکتا۔ موبائل پہ آپ بنا سکتے ہیں، نوٹ بک پہ بنا سکتے ہیں، اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو، جو بھی آپ کو جیسے ایزی لگتا ہے کہ آپ اس کو محفوظ رکھ سکتے ہیں ویسے ہی کوشش کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا، جب آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں اس کے ساتھ جب بھی آپ کے پاس وقت ہو آپ اپنے نوٹس نکالیں، جو دورہ قرآن ہے یہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ اور آئندہ جو رمضان ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، اس رمضان کی بھی برکات اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس رمضان کا جو حق ادا کرنے کی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو پورا سال آپ کیا کر سکتے ہیں، ان نوٹس کے ذریعے آپ بار بار دورہ قرآن خود سے کر سکتے ہیں۔ اور دورہ قرآن جو ہے یہ سنت ہے، جیسے کہ میں ہر سیشن میں آپ کے ساتھ یہ حدیث جو ہے شیئر کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں دورہ قرآن فرماتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ سبحان اللہ، یعنی دورہ قرآن جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال دورہ قرآن فرماتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے، وہ پڑھتے۔ تو ماشاءاللہ کتنا خوبصورت وہ سلسلہ ہوگا۔ تو جب ہم دورہ قرآن کرتے ہیں تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ آج ہے ہمارا سیشن نمبر 5 دورہ قرآن کا، اور اس میں ہم جانیں گے، سیکھیں گے پارہ نمبر 5 والمحصنات۔ اب اس میں کل آیات جو ہیں وہ 92 ہیں۔ صورتیں اس میں آئیں گی سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ۔ سورۃ النساء جو ہے اس میں آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 147 تک، اور سورۃ المائدہ جو ہے وہ ہوگی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 26 تک۔ اب اس میں جو اہم موضوعات ہوں گے اس میں شامل ہوگا کہ جو پارہ نمبر 5 ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام اور حلال جو رشتے ہیں اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے، یعنی حلال اور حرام ریلیشنز جو ہیں اس کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں۔ پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح اور طلاق کے جو احکامات ہیں وہ پارہ نمبر 5 سے ہمیں ملتے ہیں۔ جہاد اور قربانی کی فضیلت جو ہے وہ ہمیں پارہ نمبر 5 سے ملتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو واقعہ ہے اس کا اس میں ذکر ملتا ہے۔ اللہ کی آزمائشیں اور صبر کی تلقین، یہ جو ٹاپکس ہیں اس کے بارے میں مزید جو ہے ہم وضاحت کے ساتھ اور مثالوں کے ساتھ ہم سمجھیں گے، جانیں گے، سیکھیں گے ان احکامات کو، تاکہ ہمیں اچھے سے ذہن نشین ہو جائے اور ان واقعات سے، ان احکامات سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے۔ اب سب سے پہلے حرام اور حلال رشتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، یعنی اور جو ان کے علاوہ ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے جب تم اپنے مال کے ذریعے نکاح کرو پاک دامنی کے ساتھ، نہ کہ بدکاری کے لیے۔ اب دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت یہ آیت ہے جس سے ہمیں جو حلال رشتے ان کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے نکاح کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ ان الفاظ کو اگر ہم توجہ سے، غور سے جو ہے سمجھیں، سیکھیں تو اس سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے ہمیں جو نکاح ہے، جو ایک حلال عمل ہے، اس کی اہمیت کو اس آیت کے ذریعے واضح کیا ہے اور بدکاری کی ممانعت کی ہے۔ اب رشتوں کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے اسلام جو ہے اس نے نکاح کے اصول دیے ہیں، جن اصولوں پہ عمل کرنے سے ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں پاکیزگی جو ہے وہ موجود رہتی ہے۔ مثال کے طور پہ اب دیکھیں، اگر نکاح جو ہے اگر یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ رشتوں کا تقدس جو ہے وہ پامال ہوتا،
رشتوں کا جو تقدس ہے، جو رشتوں کی پاکیزگی ہے وہ برقرار نہیں رہتی۔ اب جانور دیکھ لیں، جانوروں کو پتہ نہیں ہے، جیسے ہی ماں بچہ پیدا کرتی ہے، جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں وہ پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کس کا بیٹا ہے کس کی بیٹی ہے۔ ہاں جو گھر کے جو جانور ہوتے ہیں وہ تو پتہ ہوتا ہے یہ فلاں کا فلاں کا فلاں کا، لیکن جو باہر جانور پھر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں مطلب پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کون سا کس کا رشتہ دار ہے یا کیا ہے، وہ جانور ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی ہم جو مخلوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں انہیں اشرف المخلوقات ان میں سے ہمیں بنایا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی اب دیکھیں ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہم اس نبی کے امتی ہیں، جیسا کہ پریویس جو ہمارا پارا تھا، پارا نمبر 4، اس میں ہم نے یہ وضاحت سے سیکھا تھا کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جب شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، تو ہم کتنا خود کو کتنا خوش قسمت محسوس کریں گے جب ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ ہر امت اپنے نبی کے ساتھ ہوگی اور ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ اب یہ تھوڑا سا امیجن کریں، محسوس کریں ان لمحات کی خوبصورتی کو۔ اب مثال میں نے کل بھی دی تھی، آج بھی دوں گی، تاکہ آپ ان لمحات کو اچھے سے محسوس کر سکیں۔ فار ایگزامپل کچھ ٹیمز بنتی ہیں اور ان ٹیمز کے جو لیڈر ہیں وہ مقرر کیے جاتے ہیں۔ اب تین جو ہے نا، یا تین یا کوئی بھی آپ امیجن کر لیں، کچھ ٹیمز جو ہے نا وہ بنائی جا رہی ہیں اور ان کے لیڈرز ہیں۔ اب میرے سامنے جو ہے 3 ٹیمیں کھڑی ہیں، ان کے لیڈر بھی 3 کھڑے ہیں۔ اب مجھے جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کون سی ٹیم میں جانا چاہتی ہیں، کون سے لیڈر کے پاس جانا چاہتی ہیں۔ تو میں دیکھوں گی پہلے نمبر پہ، دوسرے تیسرے، میں کہوں گی یہ جو درمیان والا لیڈر ہے نا یہ بہت کائنڈ ہے، بہت اچھا ہے، میں تو اسی لیڈر کے پاس جانا چاہوں گی، ٹھیک ہے۔ یا پھر میری کوشش ہوگی جو سب سے اچھا لیڈر ہے میں اس کی ٹیم میں جاؤں۔ اب دیکھیں یہ دنیا کی بات ہے، دنیا میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں۔ جب قیامت والے دن 1,24,000 پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نبی ہیں، 1,24,000، یہ گنتی بندے ہیں نا، بندے، ایک بڑی بلڈنگ ہے، 1,24,000 بندہ جو ہے اس کو کھڑا کرنے کے لیے ایک سپیس چاہیے۔ سوچیں کتنی جو ہے مطلب سپیس چاہیے 1,24,000 بندوں کو کھڑا کرنے کے لیے۔ اور قیامت کے دن جب یوم حساب پہ کیا ہوگا، ہر نبی اپنی امت کے ساتھ ہوگا، 1,24,000 پیغمبر اور ان کے پیچھے ان کی امت کے تمام لوگ۔ اب دیکھیں 1,24,000 میں سے ایک کو علیحدہ کر دیں، باقی سارے ایک طرف اور ایک جو ہے وہ ایک طرف، اور وہ کون ہے؟ خاتم النبیین، سید المرسلین، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے ہم امتی ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب 1,24,000 پیغمبروں کا سردار، اور ہم کس کے ساتھ ہوں گے؟ اس سردار کے گروپ میں، اس سردار کی امت میں۔ محسوس کریں اس خوشی کو، ان لمحات کو۔ اتنے خوش قسمت ہیں نا ہم کہ ہمیں نبی وہ ملا جو نبیوں کا سردار ہے، ہمیں کتاب وہ ملی جو تمام کتابوں سے افضل ہے، ہمیں مذہب وہ ملا جو تمام مذاہب سے بہتر ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے، اور اسپیشلی دیکھیں ہمیں جو ہم مسلم ہیں کتنے خوش قسمت ہیں۔ ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رتبے درجات عطا فرمائے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں اس میں ہمیں اشرف رکھا ہے، سب سے اوپر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تمام مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات بنایا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اسی لیے رشتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حلال اور حرام قرار دیا، جو کہ ہمیں قرآن کریم سے پارہ نمبر 5 کی آیات سے ہمیں حلال اور حرام رشتوں کی تمیز بتا دی گئی، کون سے رشتے حلال ہیں کون سے رشتے حرام ہیں۔ اور رشتوں کا یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدس برقرار کیا، یہ اس میں کیا ہے، اس میں اور زیادہ ہمارا جو ہے درجہ، ہمارے انسان ہونے کا ایک اصل جو مقصد ہے، جیسے کہ جانور ہیں، اب جانوروں کا کوئی پتہ نہیں، لیکن ہم انسان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رشتے دیے ہیں، پھر حلال رشتے بتائے ہیں، حرام رشتے بتائے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے بھی ہم اشرف المخلوقات جو ہے، ہمارا درجہ جو ہے وہ صاف سمجھ آتا ہے۔ اور رشتوں کا تقدس جو ہے یہ اگر ہم برقرار رکھتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، پاکیزگی۔ اب دنیا کی مثالیں، جیسے کوئی کمپنی ہے، اس میں کچھ ضابطے ہوتے ہیں، اور ضابطے کیوں ہوتے ہیں؟ تاکہ بدعنوانی نہ ہو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح جو ہے، نکاح رکھا، یعنی جیسے ایک کمپنی میں ضابطے ہوتے ہیں تاکہ بدعنوانی نہ ہو، بالکل اسی طرح نکاح کے جو اصول ہیں وہ معاشرتی بگاڑ سے بچاتے ہیں، بالکل ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ایک باغ ہے نا، باغ میں درختوں کی اگر تراش خراش نہ کی جائے تو کیا ہوگا، وہ بے ترتیب ہو جائیں گے، درخت ہی درخت ہو جائیں گے، ادھر ادھر نہ گزرنے کی جگہ، نہ کچھ، سوچے کیا وہ ماحول ہوگا۔
بالکل کیا ہوگا، بے ترتیب ہو جائیں گے. اسی طرح نکاح کے بغیر جو تعلقات ہیں وہ اس سے کیا ہوگا، معاشرتی نظام جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے خوبصورت رشتوں سے ہمیں نوازا ہے. حلال رشتوں کا بھی بتا دیا، حرام رشتوں کا بھی بتا دیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں. اب بہت سے ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ جنہیں نکاح کی فضیلت و اہمیت کا پتہ ہے، نکاح کی برکت کا پتہ ہے، اور نکاح جو ہے بہت سی برائیوں سے بچاتا ہے. اور وہ لوگ، اکثر لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے تو شادی نہیں کرنی، ہم نے تو کرنی نہیں ہے. بہت سے میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، بہت سی بیٹیاں میں نے ایسی دیکھی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہم نے تو شادی کرنی نہیں ہے. لیکن نکاح جو ہے وہ سنت ہے، اور بخاری شریف کی روایت ہے جو کہ ابھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے، اور جو میری سنت پہ عمل نہ کرے وہ مجھ میں سے نہیں. یعنی جو نکاح سے انکار کرتا ہے تو وہ، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ مجھ سے ہے ہی نہیں، یعنی میری امت میں سے ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو صاف صاف نکاح سے انکار کر دیتے ہیں، ایک تو وہ اس میں آ جائیں گے. دوسرا، جو تعلقات قائم کرنے کے لیے جو ریلیشن شپ جو ہے وہ نکاح کی بجائے حرام جو ہے تعلقات کو ترجیح دیتے ہیں، وہ بھی اس میں آ جائیں گے. کیونکہ جو نکاح کے بغیر جو ہے ایسے تعلقات قائم کرتے ہیں جو کہ صرف نکاح کے ساتھ جائز قرار دیے گئے ہیں، تو وہ بھی کیا کرے گا؟ اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انکار کرے گا. کیونکہ اس نے سنت سے انکار کیا ہے تو اس فعل کو اپنایا ہے. تو اس لیے جو پیرنٹس ہیں جو مجھے سن رہے ہیں، آپ کے بچے جیسے ہی بالغ ہوتے ہیں کوشش کیا کریں. اب بیٹیاں ہیں، ہمارا یہ ذہن ہے کہ جیسے جیسے جو ہے نا وہ تھوڑی سی میچور ہو جائیں گی تو پھر ہم ان کی شادی کریں گے. بچے کوئی کام کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ان کی شادی کریں گے. میرے خیال سے جب آپ کو یہ لگے، اور ہمارا اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ جب بچے بالغ ہو جائیں تو ہمیں جو ہے ان کا جو نکاح ہے وہ کر دینا چاہیے. جیسے کہ آپ کو پتا ہے آج کل تو اسپیشلی جیسا ماحول جا رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہمارے بچے جو ہے کسی غلط کام میں پڑیں، تو جیسے ہی آپ کو لگے کہ اب یہ نہیں کہ جیسے بچے بالغ ہو، اب بچی ہے وہ جیسے ہی بالغ ہوتی ہے یا بیٹا ہے بلوغت کو پہنچتا ہے، ابھی جو ہے مطلب اسے اتنی عقل سمجھ بھی نہیں ہے تو ہم اس کی شادی کر دیں. اتنی بھی سختی ہمارے اسلام میں نہیں ہے. جیسے کہ ہم نے پریویس سیشن میں ہم نے سیکھا تھا، لا اکراہ فی الدین، ہمارے دین میں زبردستی نہیں ہے. تو جب آپ کو لگے کہ اب ہمارا بچہ اس قدر میچور ہو چکا ہے یا بچی میچور ہو چکی ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو اچھے سے نبھا سکتے ہیں، تو ہمیں اس وقت ہی اپنا یہ فرض ادا کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ بھی سنت ہے. اس کے بعد نکاح اور طلاق کے احکام. سورۃ النساء کی آیت ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، یعنی اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند ہوں. اب دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں کہ لو میرج جو ہے نا یہ تو بس کرنی نہیں ہے، شادی کرنی ہے تو بھئی والدین کی مرضی سے کرنی ہے. جیسے کہ پریویس سیشن میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ شادی جو ہے یہ ایک ایسا ایک رشتہ ہے، ایسا ایک تعلق ہے، اور ایسا پاکیزہ جو ہے بندھن ہے کہ جو والدین یہ کہتے ہیں، اب بیٹی کو مجبور کرتے ہیں، بیٹا جدھر ہم نے آپ کا رشتہ دیکھا ہے نا وہ ٹھیک ہے. اب اگر آپ نے وہاں شادی نہ کی، میں بچپن سے میں نے اپنی بہن سے بات کی ہے، اگر آپ نے نہ کی میری بہن ناراض ہو جائے گی. یا آپ نے اپنے بھائی کے گھر اس کا رشتہ کر دیا، بیٹا میں نے شروع سے یہ سوچا ہوا تھا کہ بھائی کا جو بیٹا ہے تو میں وہاں آپ کی شادی کروں گی. اب ہم نے تو فیصلہ کر لیا کہ بیٹے کی شادی یہاں کریں گے، بیٹی کی شادی وہاں کریں گے، لیکن وہ جو بچے ہیں جنہوں نے زندگی گزارنی ہے، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم جو بھی ان کا رشتہ طے کریں، ان کی زندگی کا فیصلہ کریں، تو سب سے پہلا حق انہیں دیا جانا چاہیے تاکہ وہ خود ڈیسائیڈ کریں کہ وہ جس کو ہم اس کا لائف پارٹنر بنانے جا رہے ہیں، زندگی کا ساتھی جو ہم نے ان کے لیے چنا ہے، کیا ہمارے بچے دل سے اس کو تسلیم کرتے ہیں. اور اس کا ثبوت ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں کہ اگر انصاف نہ کر سکو فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ تم نکاح کر لو عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو. تو اس کا مطلب جو لو میرج ہے اس کی ہمیں اجازت ہے، لیکن یہ نہیں کہ اب خود سے ہی جو ہے وہ اکثر کیا ہوتا ہے وہ کورٹ میرج ہوتا ہے نا کر لیتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. یعنی اگر کوئی کورٹ میرج بھی کرتا ہے تو وہاں ولی کا ہونا ضروری ہے، ولی یعنی سربراہ کا ہونا ضروری ہے. دیکھیں ہمارا اسلام جو ہے کتنا خوبصورت ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے. جیسے اب بچے ہوتے ہیں نا کچھ زیادہ جو ہے ایموشنل ہو جاتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں، ماں باپ اگر نہیں مانتے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے ہماری شادی نہیں کرنی تو ہم اپنی مرضی سے کر لیتے ہیں، ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں، ہم بھاگ کے شادی کر لیں گے، مطلب ایسا کچھ غلط کر لیں گے. تو ہمارا جو اسلام ہے دیکھیں والدین کا بھی اللہ نے کتنا خیال کیا نا. اب ایک
ایسا بیٹا یا ایسی بیٹی جس کو ماں باپ اتنے پیار سے اتنے لاڈ سے پالتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، اس کی ہر خواہشات کا احترام کرتے ہیں، اور وہی بیٹا جب ماں باپ کے سامنے کھڑا ہو جائے کہ میں نے تو فلاں کے ساتھ شادی کرنی ہے، آپ خوش ہوں یا نہ ہوں میں نے وہاں ہی کرنی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بیٹی بضد ہے تو ماں باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ وہی بچے اگر پیار سے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے والدین کو منائیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ والدین نہ مانیں، لیکن ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھے کتنا احساس کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح ہے ہی نہیں۔ اگر بچے کورٹ میرج کریں گے، باہر بھاگ کے شادی کریں گے، بغیر اجازت کے کریں گے، وہ نکاح ہوگا ہی نہیں۔ تو اس کی دیکھیں، اس کا جو ہے ہر کام کی کوئی وجہ ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اب اگر ہم اپنے بچوں کو اپنی اسلام دین کی تعلیم دیتے ہیں تو ہمارے بچوں کو یہ سمجھ ہوتی ہے کہ والدین کی اجازت کے بغیر تو شادی ہی نہیں ہوگی، صاف صاف حدیث ہے۔ لیکن یہ تب ہوگا جب ہمارے بچوں کو یہ پتہ ہوگا حدیث کسے کہتے ہیں، حدیث کے معنی کیا ہیں، حدیث پہ عمل کرنا ضروری کیوں ہے۔ اب ہمارے بچوں کو جب پتہ ہی نہیں حدیث ہوتا کیا ہے تو اگلے معاملات کو وہ کیسے سمجھیں گے۔ اور ہمارے بچوں کو یہ کس نے بتانا ہے؟ ہم نے بتانا ہے، اور ہم نے کب بتانا ہے؟ جب ہمیں پتہ ہوگا۔ اب ہمیں ہی نہیں پتا مسائل کا تو بچوں کو کیسے سمجھائیں گے۔ تو اب اس پوائنٹ سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ اگر ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں تو ہمارے بچے ہر معاملے میں کیا کریں گے؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو دیکھیں گے، سامنے رکھیں گے، اور پھر اپنی زندگی کا فیصلہ کریں گے۔ اب اسی مثال کو لے لیں، بچوں نے فیصلہ کیا ہم نے کورٹ میرج کرنی ہے، تو وہ بچے جنہوں نے دین کی تعلیم حاصل کی ہوگی، قرآن اور حدیث جو ہے انہوں نے سیکھا ہوگا، فوراً انہیں پتہ چل جائے گا کہ حدیث تو ہمیں یہ کہتی ہے لا نکاح الا بولی۔ اب امی ابو تو ضروری ہیں، ان کے بغیر تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس کے برعکس وہ بچے جنہیں دین کی تعلیم کا پتہ ہی نہیں، قرآن اور حدیث کے حکم کا پتہ ہی نہیں، وہ کیا کریں گے؟ وہ تو کر لیں گے یہ کام۔ تو اس میں قصور کس کا ہے؟ بچوں کا قصور نہیں ہے، قصور ہمارا ہوگا، ان والدین کا ہوگا جنہوں نے دین اسلام کو اپنے بچوں میں ڈیولپ نہیں کیا۔ تو یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم دین اسلام خود سیکھیں اور آگے اپنے بچوں میں اس کو ڈیولپ کریں۔ اب اسلام نے انصاف کے ساتھ نکاح کا حکم دیا ہے، اور طلاق کے معاملے میں بھی حقوق کی حفاظت کی ہے۔ یعنی اگر نکاح کرنا ہے تو اس میں بھی جب نکاح ہوتا ہے مکمل ایک شرائط کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب طلاق دی جاتی ہے تو وہ بھی مکمل ایک اچھے طریقے سے اور اصولوں کے مطابق دی جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ مکان ہے نا، رینٹڈ ہاؤس ہے، کرائے پہ مکان لینے کے لیے ایک معاہدہ، ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ کیوں ضروری ہوتا ہے؟ تاکہ مکان جو دینے والا لینے والا جو مالک مکان ہوتا ہے اور کرایہ دار ہوتا ہے، اس معاہدے کی وجہ سے ان کا جو معاملہ ہے وہ خراب نہ ہو، وہ پابند ہوں۔ جب معاہدہ نہیں ہوگا، فار ایگزامپل کوئی بھی اس میں جو ہے جھگڑا ہو سکتا ہے۔ اگر مالک مکان کہتا ہے اب میرا گھر خالی کرو، کرایہ دار کہے گا میں نہیں خالی کرتا، جو مرضی کر لو، مجھے تو آگے کوئی گھر ہی نہیں مل رہا، میں نے کہاں جانا ہے۔ لیکن اگر معاہدہ طے ہو کہ اس معاہدے پہ ایگریمنٹ سائن کیا گیا ہو کہ جب ہم چاہیں گے اپنا گھر خالی کروا لیں گے، تو کرایہ دار کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس نے کہنا میں نے معاہدہ کیا ہے، میں نے لکھا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی نکاح میں معاہدہ ضروری ہے تاکہ دونوں کے حقوق جو ہیں وہ محفوظ رہیں، کیونکہ یہ رشتہ ہی ایسا ہے۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نے لکھوانا نہیں ہے، وہ لڑکے والے کیا سوچیں گے، لڑکی والے کیا سوچیں گے۔ جب اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے وہ کام کر سکتے ہیں جو اسلام کے مطابق ہو۔ اب یہ نہیں کہ ہم جو ہے کوئی ایسی جو ہے ان سے ریکوائرمنٹ کر دیں لڑکے والوں سے، یا لڑکے والے جو ہیں وہ لڑکی والوں سے کر دیں جو اسلام ہمیں اجازت ہی نہیں دیتا۔ یعنی ہم اسلام کے مطابق، اسلام کے اصولوں کے مطابق شرائط رکھیں گے تو وہ جائز قرار دی جائیں گی۔ اب جیسے کہ کمپنی کے ضابطے ہیں، ملازمین کے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جو نکاح ہے وہ نکاح کے جو اصول ہیں وہ خاندان کو مستحکم رکھتے ہیں، تو اس سے رشتے جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں۔ اب بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے نکاح کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح جو ہے وہ میری سنت ہے، جس نے اس سنت سے انکار کیا وہ مجھ میں سے نہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملا کہ جائز رشتہ جو ہے اس کو اہمیت دی گئی ہے، بجائے اس کے کہ ناجائز تعلقات جو ہیں وہ قائم کیے جائیں۔ اور طلاق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ طلاق، نعوذ باللہ من ذالک، کہ طلاق اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ حلال چیز ہے۔ آپ دیکھیں طلاق جو ہے وہ حلال ہے نا، طلاق حرام تو نہیں ہے، طلاق حلال ہے۔ اس کا حکم ہمیں ملتا ہے، قرآن سے ملتا ہے کہ اگر جو ہے کوئی چاہتا ہے کہ اپنا خاوند ہے بیوی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا طلاق دے دے، اسی طرح بیوی نہیں رہنا چاہتی تو وہ خلا لے سکتی ہے۔
اب اس کے لیے اب یہ نہیں ہے کہ بس ایک سے شادی کی ہے کوئی دوسرا پسند آ گیا تو پہلے کو چھوڑ کے ہم کہیں کہ بس صحیح ہے اب ہمارا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہو تو پھر تو جو مرد ہیں وہ پتہ نہیں کتنی شادیاں کرتا جائے, عورت جو ہے وہ پتہ نہیں کتنی شادیاں کرتی جائیں, پھر تو آئے دن جو ہے وہ ایک کو چھوڑے دوسرے سے شادی کرے. ایسا نہیں ہے. اگر ہم ناجائز یعنی آپ کا جو خامد ہے وہ آپ کے سارے حقوق جو ہے پورے کرتا ہے, آپ کا خیال رکھتا ہے, ہر لحاظ سے جو ایک خامد کا حق ہے وہ پورا کرتا ہے, پھر بھی اگر ہم کہیں تو پھر یہ تو پھر وہ ہے نا کہ ہم حقوق العباد جو ہے اس کا غلط استعمال کریں. اسی طرح کوئی عورت ہے اپنے سارے حقوق پورے کرتی ہے لیکن پھر بھی خامد کہے یہ اچھی نہیں ہے, یہ ایسے ہے, یہ ویسے ہے, فلاں ہے, اور بغیر کسی قصور کے, کیونکہ نکاح تو ہے ایک پاکیزہ, اتنا پاکیزہ رشتہ ہے میاں بیوی کا جو رشتہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا رشتہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سا بنایا؟ ہسبینڈ وائف کا. تو یہاں سے دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کہ ماں, بالکل ماں جو ہے گھر کی شان ہوتی ہے, جان ہوتی ہے, لیکن ماں بھی کہاں سے آئی؟ ماں کہاں سے آئی؟ عورت سے, ایک بیوی سے. تو پہلا رشتہ کون سا ہے دنیا میں؟ ہسبینڈ اور وائف کا. یہ بہت بہت ہی جو ہے خوبصورت رشتہ ہے. تو اب جو طلاق ہے وہ حلال ہے, لیکن حلال ہر کام حلال جو ہے وہ اللہ کو پسند ہے, اور مسلمانوں کے لیے بھی حلال جو کام ہے اس کی اجازت دی گئی ہے, لیکن جو طلاق ہے واحد ایک ایسا حلال کام ہے, حلال چیز ہے جو اللہ کو ناپسند ہے. تو اس سے بچنا چاہیے اور حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ جب تک رشتہ بچ سکتا ہے ہمیں اللہ کی رضا کے لیے, اور یہ نہیں کہ بس ہم برداشت کرتے رہیں, خامن جو ہے وہ آپ کو مارتا ہے پیٹتا ہے, ایسا بھی نہیں ہے. کیونکہ ہمارا جو اسلام ہے اس میں ایک ہمیں اجازت دی گئی ہے, اگر ہمارا ہسبینڈ اچھا نہیں ہے تو ہم اسے اچھے طریقے سے چھوڑ سکتے ہیں, اگر بیوی اچھی نہیں ہے ہسبینڈ چھوڑ سکتا ہے, لیکن بغیر کسی عذر کے ایسا کرنا تو یہ جو ہے حقوق العباد کا غلط استعمال کرنا ہے. اس کے بعد جہاد اور قربانی کی فضیلت. جہاد, جیسا کہ پریویس سیشن میں ہم نے اس کے بارے میں اچھے سے سیکھا سمجھا. جہاد جہد سے ہے, کوشش کرنے سے ہے, اور قربانی بھی یہی ہے, نفس کی قربانی, خواہشات کی قربانی. یعنی اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 74 کہ اور جو اللہ کی راہ میں لڑے پھر قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو ہم اسے بہت بڑا اجر عطا کریں گے. جیسے کہ کل میں نے آپ کو پریویس سیشن جو ہمارا پارہ نمبر 4 کا تھا اس میں ہم نے وضاحت سے سمجھا تھا جہاد جو ہے اس کی ٹائپس ہیں. جہاد فی سبیل اللہ ہے, جہاد بالمال ہے, اور جہاد بالنفس ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں کون سے جہاد کا ذکر کیا کہ جو اللہ کی راہ میں لڑے پھر قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے. جو قتل کر دیا جاتا ہے وہ شہید, اور جو غالب آ جاتا ہے وہ غازی. تو ہم اسے بہت بڑا اجر عطا کریں گے. اب اللہ کی راہ میں جہاد جو ہے اس کا ایک بلند درجہ ہے. جو شخص دین کی خاطر قربانی دیتا ہے اس کا بدلہ اللہ کے ہاں بہت بہت محفوظ ہے, بہت زیادہ ہے. اب جیسے ایک سولجر ہے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کیا کرتا ہے؟ اپنی جان دیتا ہے. ویسے ہی دین کے لیے قربانی دینے والا ہمیشہ یاد رکھتا ہے کہ میرا خالق کون ہے, میرا مالک کون ہے, میرا رازق کون ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہماری قربانی کیا ہے؟ اپنی نفسی خواہشات جو ہیں اس کو کنٹرول کریں, اور ہم ہر وہ کام کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے اور جس کا ہمیں حکم فرمایا گیا ہے, اور ہر اس عمل سے بچیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدہ فرمایا ہے اور اس سے رکنے کا حکم فرمایا ہے. یہ ہے ہماری قربانی, یہ ہے ہمارا جہاد, اور اس کا بدلہ بہت بہت بڑا ہے. انشاءاللہ ہم وہی کریں گے جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن اور حدیث سے کرنے کا حکم ملے گا انشاءاللہ. اب جیسے تعلیم ہے, ایجوکیشن ہے, اس کے لیے جو محنت کرنے والا اسٹوڈنٹ ہے نا وہ کیا کرے گا؟ وہ جب محنت کرے گا تو وہ فیوچر میں کیا ہوگا؟ سکسیسفل ہوگا, اور جو محنت نہیں کرے گا وہ ناکام ہوگا. بالکل ایسے ہی دین کے لیے جو قربانی دینے والا ہوتا ہے اس کی کامیابی کب ہوتی ہے؟ آخرت میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اگر ہم اپنی نفسی خواہشات پہ کنٹرول کرتے ہیں. اب نفسی خواہشات کیا ہیں؟ مطلب ہر اس کام سے رکتے ہیں جس سے رکنے کا اللہ نے حکم دیا ہے, اور ہر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے. تو یہ ہماری دین کے لیے قربانی ہے, یہ ہماری دین کے لیے محنت ہے. جیسے ایک طالب علم, ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ محنت کرتا ہے اپنے ایگزام کے لیے اور ایگزام میں وہ پاس ہو جاتا ہے, بالکل اسی طرح ہم اگر یہ محنت کریں گے, یہ تیاری کریں گے, تو یہ دین کی قربانی کے لیے ہم یہ سارا کچھ کریں گے, خود پہ کیا کریں گے؟ کنٹرول کریں گے. اور یہ ہمارا امتحان ہے, اور اس کا ہمیں رزلٹ کب ملے گا؟ اس کا بدلہ, اس کا ریوارڈ ہمیں کب دیا جائے گا؟ یوم حساب پہ, قیامت کے دن. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے ان بندوں میں شمار فرمائے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو شخص اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے وہی اللہ کی راہ میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ. جیسے کہ فرعون کے بارے میں آیت ہے کہ اللہ نے اسے دنیا اور آخرت کے عذاب میں پکڑ لیا، نعوذ باللہ من ذالک. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے کہ پریویس سیشن میں بھی، اب دیکھیں بار بار وہی باتیں آئیں گی. کچھ ایسے واقعات ہیں سورۃ البقرہ میں ہمیں ملتے ہیں، شارٹ میں وہاں اشارہ دیا گیا ہے، پھر نیکسٹ کوئی صورت آئے گی اس میں اس کی وضاحت ہو جائے گی. اسی طرح اگر کچھ سورۃ النساء میں ہے کچھ اشارتاً بات کی گئی ہے، آگے جیسے جیسے ہم چلتے جائیں گے نیکسٹ جو صورتیں ہوں گی اس میں اس کی وضاحت مل جائے گی. تو یہ ایک سلسلہ ہے، یہ ایک کڑی ہے، بہت بہت خوبصورت جو ہے یہ ہمارا قرآن کریم جو ہے کلام اللہ ہے، ذکر اللہ ہے. جب ہم اسے سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں تو اتنے جو ہے یہ دلچسپ لگتی ہے جب آپ اس کو سیکھتے ہیں. اب جب آپ نے پڑھنا ہے تو بس پڑھتے ہی جانا ہے. اب یہ اتنی لائنیں رہ گئی ہیں، 4-5 جب پیج پڑھ لیتے ہیں، پھر کچھ ایسے بھی بندے ہوتے ہیں اللہ کے جو پیج آگے سے گن رہے ہوتے ہیں، پہلے پارے کے اب کتنے پیج رہ گئے ہیں، دوسرا پارا شروع ہوا ہے، 4-5 پیج پڑھنے کے بعد پھر وہ پیج گننے ہوتے ہیں کہ اب باقی کتنے رہ گئے ہیں. تو یقین مانیے جب آپ قرآن کریم سیکھ کر پڑھتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے نیکسٹ پیج. آپ یہ نہیں دیکھتے کتنے رہ گئے ہیں، تو پھر جیسے جیسے آپ آگے جاتے ہیں نا پھر آپ کو پتہ چلتا جاتا ہے یہ کون سا قصہ ہے، کون سی یہ کہانی ہے، کون سا واقعہ ہے، یہ کون سی بات ہے، کس کے بارے میں ہے، کیوں کی جا رہی ہے، اب نیکسٹ کیا ہوگا. مطلب اتنا دلچسپ لگتا ہے جب آپ کو سارا کچھ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. لیکن جب سمجھ ہی نہیں آ رہی تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اوراق جو ہیں جو اس کے پیجز ہیں وہی آپ نے کاؤنٹ کرنے ہیں نا. تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس کو سیکھنا ہے انشاءاللہ. تو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو واقعہ شارٹ میں، کیونکہ پریویس بھی ہمارے سیشن جو ہے اس کے بارے میں گزر چکے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہیں جو ہے کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ سے کلام کرنے والے واحد جو پیغمبر ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تو بات ہی الگ ہے نا. تو اب جب کبھی ذکر کیا جاتا ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بات میں سے بات نکالتے ہیں. اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو کلیم اللہ کہا گیا ہے، ان کا لقب ہے. اور کیوں کہا گیا ہے؟ کوہ طور پہ جب وہ گئے تھے تو وہ اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے، اللہ سے انہوں نے بات کی تھی. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابھی یہ جو آپ کے ساتھ بات شیئر کروں گی ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. بہت سے ایسے مسلک کے لوگ ہیں، بہت سے اہل حدیث ہوں گے، اہل سنت ہوں گے، بریلوی ہوں گے، دیوبندی ہوں گے، اہل تشیع ہوں گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آتی ہے نا، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے یا رسول اللہ نہیں کہنا، یا محمد نہیں کہنا، وہ زندہ ہیں، وہ مردہ ہیں، وہ نور ہیں، وہ بشر ہیں. مطلب یہ تمام جو مباحث ہیں، یہ ساری جو بحثیں ہیں نا، یہ بالکل یہ کہہ لیں کہ فضول کی بحث ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں صرف ایک بات آپ لوگ ذہن میں رکھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کبھی بھی بحث میں نہیں پڑیں گے. کبھی کہیں بحث ہو رہی ہوگی اس میں شامل نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم تو مانتے ہیں وہ خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں، 2 جہانوں کے سردار ہیں. ہم بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے. کیوں؟ صرف ایک بات آپ ان کی ذہن میں رکھ لیں، ہم سب مسلمان، تمام انسان آسمانوں پہ کب جائیں گے؟ آپ بتائیں، پہلے آپ مجھے بتائیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں. جتنے بھی انسان ہیں وہ آسمان پہ کب جا سکتے ہیں؟ یہ نہیں کہ آسمان دنیا پہ، وہ تو جب بھی ہم ایروپلین میں بیٹھتے ہیں، جہاز میں بیٹھتے ہیں، سارے جا سکتے ہیں. اس سے اوپر کا پوچھ رہی ہوں، 7ویں آسمان میں، جنت میں، جہنم میں انسان کب جاتا ہے؟ ٹائپ کریں جس چیز کو پتا ہے. میرا سوال جس کو سمجھ آیا، جو توجہ سے بیٹھا ہوا ہے. کافی دیر بعد میں نے آپ سب سے سوال کیا ہے، یا ابھی تک سارے افطاری کے پکوڑے کھا رہے ہیں؟ بالکل ماشاءاللہ، آفٹر ڈے آف ججمنٹ، بالکل ماشاءاللہ. یعنی انسان جو ہے مرنے کے بعد آسمان میں جائے گا، جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، وہاں جا کے جنت دیکھے گا، جہنم دیکھے گا. واحد پوری دنیا میں صرف ایک ایسی ہستی ہے جو کبھی بھی نہ کسی کے ساتھ ہوا ہے، نہ ہوا تھا، نہ ہوگا. وہ واحد ذات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی سیر کی، جنت کی سیر کی، جہنم کی سیر کی. تو سوچیں کہ ان کے بارے میں بحث کرنی بنتی ہے؟ بنتی ہی نہیں. ہم کوئی کہتا ہے وہ زندہ ہے، کوئی کہتے ہیں وہ زندہ نہیں ہے، کوئی کچھ. صرف یہ سوچ لیں کہ وہ تو ایسی ہستی ہیں، ایسی ذات گرامی ہیں کہ جو اپنی زندگی میں آسمانوں کی سیر کر کے آئے. تو ان کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا نا. تو پھر بحث کیسی؟ صرف یہ اس ایک بات کا جواب دے دیں. جو بحث کرتے ہیں وہ ایسے، وہ ویسے، وہ فلاں. تو یہ بتائیں نا کہ جو بات کر رہا ہے کوئی بھی مسلک سے ہے، کسی مسلک سے بھی ہے، اس نے جنت اور جہنم کو کب دیکھنا ہے؟ مرنے کے بعد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. تو ان کی ذات گرامی کے بارے میں آپ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں گے. صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اور فرعون جو خود کو خدا کہتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، وہ یہ کہتا تھا میں جسے چاہوں زندگی دیتا ہوں، جسے چاہوں موت دیتا ہوں، تو اس کا انجام کیا ہوا کہ ابھی تک وہ عبرت کا نشاں ہے، دنیا میں ہی موجود ہے، اس کو زمین نے بھی تسلیم نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشاں بنا دیا، جو خود کو خدا کہتا تھا آج وہ کس حال میں ہے۔ اور قرآن میں آتا ہے کہ فرعون پہ صبح و شام آگ پیش کی جاتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمیں تو یہ لگتا ہے نا فرعون وہاں وہ اس میں شیشے میں بس اس کو رکھا ہوا ہے، اس کی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے ممی ہے، لیکن قرآن کے الفاظ ہیں کہ فرعون پہ صبح و شام آگ پیش کی جاتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اتنا اس کا بھیانک جو ہے انجام ہے، اور عبرت کا اسے نشان بنا کے بھیجا، کیوں؟ کیونکہ وہ خود کو خدا کہتا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنا جو ہے اطاعت کرنے والا بنائے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شمار فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا تھا، تو پھر کیا ہوا؟ آخر کار اللہ تعالیٰ نے اسے سمندر میں غرق کر دیا، اور وہ ابھی تک دنیا میں عبرت کا نشاں ہے۔ اب جیسے ایک ظالم حکمران ہے نا، ظلم کرتا رہے تو کیا ہوگا؟ وہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ اسی طرح کوئی کمپنی ہے تو وہ کیا کرے گی؟ اگر بدعنوانی پیدا ہو جائے گی تو پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ کمپنی تباہ ہو جائے گی۔ ویسے ہی ظلم کا انجام جو ہے وہ ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ظلم جو ہے، یہ بخاری کی روایت ہے، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ اب دیکھیں فرعون نے تو جو ظلم کیا، اب یہ تمام جو پیغامات ہیں، تمام جو موضوعات ہیں، احکامات ہیں، اب قرآن کریم جو ہے یہ ہم تک کیسے پہنچا؟ دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچایا۔ کیوں پہنچایا؟ ہم مسلمان ہیں، نازل ہی ہمارے لیے ہوا۔ جیسا کہ میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں کہ ہر کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی آپ پروڈکٹ لے لینا، اس کے ساتھ ایک انسٹرکشن بک ہوتی ہے، ایک گائیڈ بک ہوتی ہے۔ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ جو آپ نے پروڈکٹ لی ہے، اس کی ٹوٹلی جو بھی اس کو استعمال کرنے کا طریقہ ہے، جو بھی اس کے بارے میں انسٹرکشنز ہیں، وہ اس بک میں ہے، اس گائیڈ بک میں ہے۔ آپ دیکھیں اس کا استعمال کیسے کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا۔ اگر آپ نے استعمال ایسے کیا تو یہ پروڈکٹ جو ہے کوئی چیز ہے یہ خراب ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں زیادہ دیر تک یہ صحیح رہے تو پھر آپ اس کا استعمال ایسے کریں گے۔ ہر پروڈکٹ کے ساتھ انسٹرکشن بک ملتی ہے۔ تو اسی طرح ہم بھی بنائے گئے ہیں، اور ہمیں بنانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بنا دیا تو اب ہم بھی جب بن گئے تو ہمیں پھر یہ تو پتہ ہونا چاہیے نا ہم کیوں بنائے گئے، کس لیے بنائے گئے۔ اب ہم بنا تو دیے گئے ہیں، ہم نے کرنا کیا ہے، کیا نہیں کرنا، یہ کریں گے تو کیا ہوگا، وہ کر دیا تو کیا نہیں ہوگا، یہ کر دیا تو اس کا انجام کیا ہوگا، وہ نہ کیا تو پھر کیا ہوگا۔ یہ سارے کام ہمیں کہاں سے پتہ چلنے تھے؟ یہ سارے احکامات، تمام یہ باتیں کہاں سے ہم سیکھتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں بنایا تو پھر ہماری انسٹرکشن بک بھی ریڈی کی، اور وہ انسٹرکشن بک کون سی ہے؟ القرآن، جو کہ کلام اللہ ہے۔ اور قرآن میں حرف بحرف جو ہے وہ حق ہے، سچ ہے۔ قرآن ہمارے لیے نازل ہوا، اور کیوں نازل ہوا؟ تاکہ ہم اپنی زندگی کے جو معاملات ہیں ہر طرح سے قرآن جو ہے ہمیں اس کی ہدایت دیتا ہے، ہماری جو ہے قرآن اصلاح کرتا ہے۔ ہمارا کوئی بھی معاملہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی ہمیں اپنی زندگی کے مسائل ہیں، اگر ہم قرآن سے ڈھونڈیں گے تو ہمیں مل جاتے ہیں، اور اگر ہم ان مسائل کا حل قرآن سے نکالتے ہیں تو ہمیں پھر کیا ملتا ہے؟ منزل صراط مستقیم نصیب ہوتی ہے، سیدھا راستہ جو ہے وہ راستہ جس پہ چلنے کا ہمارے خالق نے، مالک نے، رازق نے ہمیں حکم فرمایا ہے۔ لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اب بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں ابھی تک اپنی زندگی کا مقصد نہیں پتا ہوگا، بس وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں رات کو، صبح پھر اگلا دن اٹھتے ہیں، پھر کھانا پینا، ادھر ادھر کے کام، پھر یہی روٹین۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ جیسے ہی ہم صبح اٹھتے ہیں، کھا لیا، پی لیا، سو لیا، ادھر گھوم لیا، ادھر چلے گئے، یہ کر لیا، وہ کر لیا، نہ نماز کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، رات ہو گئی۔ جب رات ہو گئی تو کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں نا صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو مطلب جب میں اپنی بات بتاتی ہوں تو اکثر ہوتا تھا جیسے ہی کلاس سے فری ہوتے تھے نا، بورڈ، وائٹ بورڈ ہوتا تھا اور بلیک بورڈ ہوتے تھے، اس پہ نا ہم لوگ لکھ دیتے ہوتے تھے، کوئی نہ کوئی اقوال زرعی لکھ دیتے تھے۔ تو مجھے یہ جو ہے نا شعر بڑا پسند تھا، تو میں اکثر جو ہے جب ہم فری ہوتے تھے نا تو پھر وہاں اقوال زرعی لکھنا ہوتا تھا تو یہ لکھ دیتے تھے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے۔ تو دیکھیں اس وقت میں بھی یہ بات ذہن میں تھی اور ابھی بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے چل کے بھی یہ بات ہمیشہ ہمیشہ ہمارے ذہن میں، دل میں رکھے کہ اگر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے، مطلب ہم نے آج کا دن جو گزار لیا یہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔
جتنی مرضی دولت لگا لیں، جتنا مرضی زور لگا لیں، بڑے سے بڑا سورس لے آئیں، یہ جو دن گزر گیا یہ گزر گیا، نہ آپ لے کے آ سکتے ہیں نہ میں لے کے آ سکتی ہوں۔ تو جیسے ہی شام ہوئی، رات ہوئی، ہماری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا، ایک زندگی کا دن کم ہوا، ہم موت کے قریب چلے گئے، یعنی ہمارے پاس آج کا دن بھی چلا گیا کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزار پائے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی زندگی کے ہر پل کو، میں یہ نہیں کہتی کہ بس آئیں جائیں نماز لیں بیٹھیں اللہ اللہ کریں دنیا داری چھوڑیں، ایسا نہیں ہے، دنیا بھی رکھیں آخرت بھی رکھیں۔ جب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ دعا کریں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھا عطا کر، ہمیں آخرت میں بھی اچھا عطا کر، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا، جہنم کے عذاب سے بچانا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اب بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اکثر مجھے یہ کہتے ہیں کہ اچھا بس کیا اب دنیا میں کیا کب تک رہیں گے، اللہ نے دے دیا ٹھیک ہے، اللہ نے نہ دیا تو ٹھیک ہے، آخرت کی دعا کریں، آخرت کی دعا کریں۔ لیکن میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں دنیا بھی مانگے آخرت بھی مانگے، کیونکہ دنیا میں بھی ہماری ضروریات زندگی ہے نا، اگر ہماری ضروریات زندگی پوری نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا، ساروں کا جو ایمان ہے وہ کامل نہیں ہوتا۔ بہت سے ایسے انسان ہیں جو ضروریات زندگی کی وجہ سے گمراہی کی طرف نکل جاتے ہیں، گناہ کی طرف نکل جاتے ہیں، حرام کاموں کی طرف نکل جاتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، دنیا بھی مانگنی ہے آخرت بھی مانگنی ہے، اللہ دنیا میں بھی اچھا عطا کرے، اللہ آخرت میں بھی اچھا عطا کرے۔ اب اللہ نے دنیا میں تو اچھا عطا کر دیا الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہر دنیا کی سہولت ہے، آسائش ہے، دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، صحت ہے، اللہ نے سب دے دیا۔ لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اگلا جو ہمارا گھر ہے اس میں ہم نے کہاں سے یہ سارا کچھ لے کے آنا ہے؟ دنیا میں تو ہم نے سب کچھ اچیو کر لیا، لیکن آخرت میں ہمارا کیا ہوگا؟ آخرت میں یہ سارا کچھ ہم نے کہاں سے لے کر آنا ہے؟ یہ سارا کچھ دنیا سے ہی لے کے جا سکتے ہیں۔ وہاں تو اندھیری قبر ہے، نہ جس کی کھڑکی ہے نہ جس کا دروازہ ہے، وہ اندھیری نگری ہے، اندھیرا گھر ہے، اور وہ اس کو ہم نے روشنیوں کا گھر کیسے بنانا ہے؟ وہ سامان کہاں سے لے کے آنا ہے؟ وہ ہم نے یہاں سے ہی لے کے جانا ہے، اور وہ اپنے نیک اعمال کی صورت میں لے کے جانا ہے۔ ہم نے جو کر لیا وہی آگے جا کے ہمیں ملے گا۔ اب ہم اس انتظار میں ہیں کہ اگر ہم مر جائیں گے تو ہمارے بچے ہماری بخشش کی دعا کریں گے، ہمارے جو ہیں فلاں رشتہ دار فلاں یہ فلاں وہ ہمارے لیے صدقہ خیرات کریں گے۔ مطلب اگر ہم ایسا سوچتے ہیں تو یہ ہماری سب سے بڑی جو ہے وہ بے وقوفی ہے، سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں ہر طرح کی نعمت سے رحمت سے نوازا ہے، ہر سہولت سے نوازا ہے، اور اگلا گھر بھی ہمارا روشنی کا گھر ہو، سکون کا گھر ہو، اور وہاں جو ہے ہم آرام سے رہ سکیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس گھر کی بھی تیاری کرنی ہے، اور آج سے ہی کرنی ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کل ہمارا وقت آ جائے، اگلا پل بھی ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ یہ نہ سمجھا کریں کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو دیکھیں گے، ابھی بڑا وقت پڑا ہے دیکھی جائے گی، اچھا کل سے تو 5 وقت کی نماز۔ اکثر میں کوئی ایسا بندہ میرے سامنے جو بے نمازی آئے نا، تو جب میں اسے نماز کی تبلیغ کرتی ہوں، کچھ تو کہ فوراً ہی کہتے ہیں آج سے ہی ابھی سے ہی شروع کرتے ہیں، ہمارا ایمان تازہ کر دیا۔ لیکن کچھ ایسے بھی بدقسمت ہوتے ہیں جو آگے سے ٹائم لیتے ہیں، اچھا آج کا تو ٹائم دینا انشاءاللہ، کل پھر ہم جو ہے نا کر لیں گے، اور کل ہمیں پتہ ہے کہ کل آئے گی یا نہیں آئے گی۔ جیسے کہ میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں کہ جب ہم سوتے ہیں تو وہ ہوتی ہے صغرا موت، اور جب ہم مر جائیں گے وہ ہے کبرا موت، یعنی جو کلو نفس ذائقۃ الموت، جو ہے ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وہ موت ہے جس کے بعد کبھی بھی ہم زندہ نہیں ہوں گے۔ لیکن جو نیند ہے، نیند کو صغرا موت کہا گیا ہے، یعنی چھوٹی موت۔ جب ہم سوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا مرا ہوا بندہ اور سویا ہوا بندہ ایک جیسا ہوتا ہے، بالکل۔ تو اس لیے جب ہم سوتے ہیں تو بھی وہ ہماری صغرا موت ہوتی ہے۔ تو جب ہم سو کے اٹھتے ہیں، اب دیکھیں کتنا ہمیں انتظار ہوتا ہے نا، سارے کام ختم ہو تو بس بستر پہ جا کے سکون سے لیٹ جائیں۔ اب ہم بدقسمتوں کو یہ نہیں پتا کہ جو بستر پہ جا کے لیٹ رہے ہیں تو ہمارے سر کے نیچے کیا ہوتا ہے، ہمارا موت کا تکیہ ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں صبح اٹھنا نصیب ہوگا یا نہیں۔ تو اس لیے اللہ سے توبہ کریں، اور سچے دل سے توبہ کریں۔ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے والوں میں شمار فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچے توبہ کرنے والوں میں سے بنائے، اور ایسی توبہ کریں کہ جس کام سے، جس گناہ سے، جس خطا سے ہم نے توبہ کی، کبھی دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی طرف نہ لے کے جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں اور صبر کی تلقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، کوئی بیماری آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، تو رونا دھونا کر کے
सारा अगला पिछला सारा जोर लगा के रो रो के ये हो गया वो हो गया फलां हो गया, एंड में क्या कहते हैं, बस हमने तो सब्र कर लिया, अल्लाह के हवाले कर दिया। इसको सब्र नहीं बोलते। सब्र बोलते हैं जब भी आपको परेशानी आई, मुसीबत आई, बीमारी आई, कोई भी मसले मसाइल में आप घिर गए, मुसीबत आई, तो आपने फौरन फौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया, सब्र किया कि या अल्लाह अगर ये परेशानी आई है, जैसे आई है वैसे तो इसको लेके भी जा सकता है, ए अल्लाह हमें तेरा साथ चाहिए, तेरी मदद चाहिए। और जैसे कि कुरान करीम में अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया है कि वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, क्या मेरे बंदे जब भी कोई मुसीबत आए, परेशानी, जब भी हमें लगे कि हमें मदद चाहिए, जब हम खुद को बेबस महसूस करें, जब हमें ये महसूस हो कि अब हमारे तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं, कुछ भी नजर ना आए, इतने परेशान हो जाएं, इतना बड़ा नुकसान हो जाए, कोई बीमारी आ जाए, कोई किसी भी मुसीबत में मसाइल में हम घिर जाएं, तो वहां हमने क्या करना है, जो कि अल्लाह तबारक तआला ने फरमा दिया, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, हमने सब्र करना है और नमाज से मदद लेनी है। यानी नमाज और सब्र ये बहुत बहुत बड़े एक मोमिन के हथियार हैं। हमने अगर सब्र कर लिया और मुश्किल में, परेशानी में, बीमारी में नमाज की तरफ रजू कर लिया, तो अल्लाह तबारक व तआला फिर क्या करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया बशिर साबिरीना, के सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। खुशखबरी क्या है, इन्नल्लाह मा साबिरीन, कि बेशक मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। तो हमने क्या करना है, कोई भी आजमाइश आए तो हम उस पर सब्र करेंगे, मुसीबत आए, परेशानी आए, बीमारी आए, तो फिर अल्लाह ही आजमाइशें देता है ताकि बंदे के सब्र का इम्तिहान ले। बीमारी तो अल्लाह की तरफ से आती है, परेशानी, मुसीबत, दुख, तकलीफ अल्लाह के हुक्म से तो एक पता भी हरकत नहीं कर सकता। और ऐसा क्यों होता है, अल्लाह आजमाता है हमें। आपको एक छोटी सी प्यारी सी खूबसूरत सी मिसाल देती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो माएँ हैं वो जैसे जैसे बेटियां बड़ी होती हैं या बेटे बड़े होते हैं, अब माँ का दिल होता है कि मेरा बच्चा ना कुछ करना भी सीखे, कोई फिजिकल, कोई प्रैक्टिकल, कोई इसको एक्टिविटी दूं, मैं देखूं मेरा बच्चा ये जिम्मेदारी निभा भी सकता है या नहीं। तो माँ क्या करती है, बेटी को कहती है आपने ये काम करना है, बेटे को कहती है आपने ये काम, सिर्फ आजमाने के लिए। अब नन्हे मुन्ने से बच्चे, अब माँ का प्यार तो इतना खूबसूरत जो है एक रिश्ता है, बच्चे बूढ़े भी हो जाए ना, माँ का दिल नहीं करता मेरा बच्चा किसी काम को हाथ लगाए, माँ का दिल होता है ये काम मैं ही कर दूं। बहुत कम माएँ हैं जो बच्चों को मतलब फोर्स करती हैं। एक तो होता है ना कि बच्चों को वैसे छोटे छोटे काम कह दिए, लेकिन फोर्स बहुत कम माएँ करती हैं। माँ का दिल होता है मेरा बच्चा जो है ना बेशक बड़ा भी है, बच्चे माँ को आधी रात को कह देना हमने ये खाना है, माँ का दिल होता है मेरे बच्चे ने मांग लिया, मैं किसी ना किसी तरह इसे खिला के सुलाऊं। वही अगर इसके अपोजिट हस्बैंड बोल दे अच्छा मेरे लिए ये कर दो, फिर भी बीवी क्या करेगी, उससे एक्सक्यूज कर लेगी, अच्छा मेरी तबीयत नहीं ठीक, या मेरा मूड नहीं है, आप ऐसा करें आप खुद जाके कर लें या कुछ और खा लें। मतलब उसको इतना ये नहीं लगेगा कि ये मैंने इसी टाइम करना ही करना, किसी ना किसी तरह उसे मना लेगी। या बहुत सी ऐसी बीवियां हैं जो करके भी देती हैं, सिर्फ एक मिसाल दे रही हूँ। लेकिन बच्चा जो है, बच्चा जब माँ को कहता है तो माँ कहती है बस अब मेरे बच्चे ने जो कह दिया तो मैं कर दूं। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को आजमाता है सब्र से, कि मेरा बंदा ये इसे मैंने कोई तकलीफ दी, परेशानी दी, दुख दिया, बीमारी दी, तो क्या मेरा बंदा सब्र करेगा, क्या मेरा बंदा मेरे पे तवक्कुल करेगा। तो जो अल्लाह का बंदा होता है, जिसका ईमान कामिल होता है, तो वो क्या करता है, वो हमेशा हमेशा सब्र से काम लेता है। जैसे कि प्रीवियस सेशन में हमने सीखा था कि सबसे पहले तो अल्लाह तबारक तआला अपने बंदे को तकलीफ नहीं देता। सूरह अल-बकरा में अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि मैं अपने बंदे को उसकी कुव्वत बर्दाश्त से बढ़कर तकलीफ नहीं देता। अब देखें वो जो हमारा खालिक है, मालिक है, राज़िक है, जब अपनी वो इस किताब में, इस कुरान में हमें साफ साफ बता रहा है, ए मेरे बंदे मैं तुझे कभी भी, किसी को भी, अपने बंदे को इतनी तकलीफ नहीं दूंगा कि उसकी कुव्वत बर्दाश्त से बाहर हो। लेकिन फिर भी अगर तुझे लगता है कि तेरे बर्दाश्त से बाहर है, अक्सर होता है ना कहते हैं मेरे तो बस बर्दाश्त से बाहर है, अब नहीं है मैं बर्दाश्त कर सकता, तो फिर अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि अगर तुझे लगे कि तेरी बर्दाश्त से बाहर है तो फिर क्या कर, फिर तू मदद मांग। अब जाहिर है हम पे कोई परेशानी आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, किसी भी मसले मसाइल में हम घिर जाएं तो हमें हेल्प चाहिए होती है ना, सबसे पहले हमें मदद तलब होती है। तो फिर अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया पहली बात तो ये मैं तकलीफ देता नहीं हूँ जितनी तू बर्दाश्त न कर सके, लेकिन फिर भी अगर तुझे लगता है तेरी बर्दाश्त से बाहर है तो वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, सब्र के साथ और नमाज के साथ मदद मांग। बस ये दो काम हैं जो तेरी मदद कर सकते हैं, इसके अलावा कोई काम जो है वो तेरी मदद नहीं करेगा। तो फिर आखिर में क्या होगा, हमें अल्लाह ने ये भी बता दिया अगर मुसीबत परेशानी आएगी फिर हमने कैसे जो है मदद मांगनी है, सब्र से और नमाज से। अगर हम इस पे अमल करते हैं तो फिर क्या होगा, फिर हमारे लिए खुशखबरी है, बशीर साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, और अल्लाह जो है वो सब्र करने वालों के साथ है। अब मिसाल के तौर पे किसान है, फार्मर है, वो क्या करता है, जमीन में बीज बोता है और सब्र से इंतजार करता है। इंतजार करने के बाद कितना इंतजार करता है तो फिर उसे क्या होता है, उसे वो फसल तैयार होकर मिलती है। बिल्कुल इसी तरह ये जो दुनिया है इसमें जो भी हम अमाल करते हैं वो हम अपनी फसल बो रहे हैं, वो
ہم ہماری جو بھی ہمارے اعمال ہے یہ سمجھ لیں کہ ایک فصل تیار ہو رہی ہے، اور وہ فصل ہمیں کب ملے گی؟ یوم حساب پہ، قیامت کے دن جب ہمارے اعمال کا حساب ہوگا. جیسے ایک طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ صبر اور محنت سے وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کامیاب ہوتا ہے. ہم دنیا میں آئے ہیں، ایک سفر طے کر رہے ہیں. ہماری زندگی جو ہے یہ ایک سفر ہے، اور اس سفر کی منزل کیا ہے؟ ہر سفر کی ایک منزل ہوتی ہے. جب ہم سفر کے لیے جاتے ہیں نا، تو گھر سے ہی طے کر کے نکلتے ہیں کہ ہم نے کہاں جانا ہے. فار ایگزامپل، اب گھر سے ہم آفس تک آتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے گاڑی میں بیٹھے ہیں تو آفس کے سامنے جا کے گاڑی روکی، آفس کے لیے نکلے. آفس سے گھر آ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے. شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے. یعنی جیسے ہی ہم نے گاڑی میں بیٹھنا ہے، ہم نے اسی ٹائم جی پی ایس میں ڈالنا ہے کہ یہاں یہاں ہم نے جانا ہے. اپنا جو ہے پوسٹ کوڈ ڈال دیا، جی پی ایس سسٹم کو ہم نے سیٹ کر لیا جیسے ہی ہم نے سفر شروع کیا. تو بالکل اسی طرح ہم اس دنیا میں آئے ہیں، تب سے ہمارا سفر شروع ہے، اور تب سے ہی ہماری منزل کا ہمیں بتا دیا جاتا ہے. ماشاءاللہ، جیسے کہ آپ بھی مسلم ہیں، آپ سب کو بھی پتہ ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد بچے کے ساتھ، مسلمان گھرانے میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ ٹائپ کریں، کس کس کو پتہ ہے؟ جی جی بولیں، ٹائپ کریں. بچہ جو ہے مسلم گھرانے میں، بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارک اللہ فی علمکم، اذان دی جاتی ہے. آپ دیکھیں جب اذان دی جاتی ہے تو اذان تو نماز کے لیے دی جاتی ہے نا. ہر اذان، جیسے آپ 5 وقت کی نماز ہے اس کی اذان ہوتی ہے. بالکل جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ سفر شروع کر دیتا ہے. اور سفر شروع، اب جیسے گاڑی ہوتی ہے نا، گاڑی جب چلتی ہے، جس گاڑی میں ہم سفر کرتے ہیں، اپنی گاڑی کا تو جو ہے الارم ہم نہیں بجاتے، ٹھیک ہے، ہارن ہم نہیں بجاتے، لیکن جو نارملی جو گاڑیاں ہوتی ہیں، اگر آپ نے ٹرین کا کبھی سفر کیا ہو تو وہ جب چلتی ہیں نا گاڑیاں، اکثر جو لوکل گاڑیاں چلتی ہیں لمبے سفر پہ، تو وہ مطلب ایک بڑا سا ہارن بجاتی ہیں، مطلب الرٹ کرتی ہیں کہ اب گاڑی چلنے لگی ہے، آپ سفر کے لیے روانہ ہونے لگے ہیں، ہمارا سفر شروع ہونے لگا ہے. تو بالکل اسی طرح جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارا سفر شروع ہو جاتا ہے. دنیا میں ہم آتے ہیں سفر طے کرنے کے لیے، زندگی کا سفر طے کرنے کے لیے. اب سفر جب طے کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے کان میں اذان دی جاتی ہے، اذان دی جاتی ہے، الرٹ دیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ اے میرے بندے، تیرا سفر شروع ہو گیا، تیری اذان دے دی گئی ہے، اب اس کی نماز جو ہے ادا ہوگی. اذان تو دے دی گئی، لیکن نماز کا وقت کب ہوگا یہ تجھے نہیں بتایا گیا. کسی وقت بھی ہم تجھے تیری نماز کا اہتمام کر سکتے ہیں، تیرا یہ سفر جو ہے مکمل کر سکتے ہیں اور تجھے اپنے پاس بلا سکتے ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے. ہم سب کے کانوں میں بھی ہماری اذانیں دی جا چکی ہیں، ہماری اذانیں دی جا چکی ہیں. ہماری جو نماز ہے، وہ جو اذانیں دی گئی تھی، اس کی نماز کا وقت کبھی بھی ہو سکتا ہے، اور وہ وقت مقرر ہے. تو اس سے ہمیں کیا پتا چلا کہ زندگی ایک سفر ہے، اور اس سفر کی شروعات اذان سے ہو چکی ہے، اور اس کا اختتام جو ہے وہ نماز سے ہوگا، اور اس نماز کا نام ہے نماز جنازہ. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. تو اس لیے ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ اپنے وقت کی، اپنی زندگی کے لمحات کی قدر کیا کریں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر روشنی ہے، اور جو شخص صبر کرتا ہے اسے اللہ نوازتا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ہر حال میں صبر کرنا ہے، شکر کرنا ہے، اور اپنی زندگی میں کوشش کرنی ہے کہ ہر وہ کام کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کا واسطہ بنے، وسیلہ بنے، اور ہر اس کام سے رک جائیں جو ان کی ناراضگی کا سبب بنے. اب یہ تمام جو سیشن تھا، اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے حرام اور حلال رشتوں کی پہچان سیکھی، نکاح اور طلاق کے احکام سیکھے، مشکلات میں صبر کرنا ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے، ہم نے یہ سیکھا. اور حق اور سچائی کے لیے قربانی دینا عظیم درجہ رکھتا ہے، ہم نے یہ سیکھا. اور دین کی قربانی کے بارے میں ہم نے کیا سیکھا؟ کہ دین کی قربانی اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا. ظلم اور تکبر کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، جیسے فرعون کا ہوا، یہ ہمیں فرعون کے قصے نے سکھایا. اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کا مقام بلند ہوتا ہے. اور ہم نے یہ سیکھا کہ اگر ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو یہ ہمارا ایک سفر ہے، اور اس کی منزل کیا ہے؟ اس کی منزل قبر ہے. ہماری اذان ہو چکی ہے اور ہماری نماز ہونی ہے، اور وہ ہے نماز جنازہ. تو ان تمام احکامات سے، موضوعات سے، آیات سے ہم نے کیا سیکھا؟ خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ کامیاب شخص وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارے. اور یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے، اور ہم کر سکتے ہیں. جیسے کہ کل کے سیشن میں، پارہ نمبر 4 کے سیشن میں ہم نے جو عہد کیے تھے اور جو اپلیکیشن سبمٹ کی تھی، انشاءاللہ کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں میں سے ہمیں پکارا جائے گا کہ اے میرے بندے آ، جس دروازے سے تیرا دل چاہتا ہے داخل ہو جا. انشاءاللہ. امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. اور اب الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا پارہ نمبر 5 تمام اس کے احکام، مسائل، موضوعات، آیات کمپلیٹ ہوئی. اب آپ میں سے کسی کا بھی کوئی کوشچن ہے تو اب آپ پوچھ سکتے ہیں.
اور ड्यूरिंग द सेशन जो भी आए, जिन्होंने प्यारा प्यारा सलाम लिखा, इतनी खूबसूरत दुआ दी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, अल्लाह तबारक तआला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म व अमल में इज़ाफ़ा फरमाए। किसी का कोई सवाल है तो वो कर सकता है, अगर कोई जाना चाहता है तो सेशन हमारा कंप्लीट हो गया, आप जा भी सकते हैं, ठीक है। और आपके कमेंट्स तो काफ़ी ऊपर चले गए हैं, अगर किसी का कोई ज़रूरी सवाल है तो काइंडली दोबारा से टाइप कर दें। तरावी तरावी जो है आप 20 भी पढ़ सकते हैं और आप 8 भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप देखें कि तरावी जो है ये एक ऐसा मामला है जिसमें इख्तलाफ पाया जाता है, और आप सिर्फ ये समझ लें कि तरावी जो है ये तो लफ्ज़ ही हमें हदीस में नहीं मिलता। तरावी का जो लफ्ज़ है ये हदीस में मिलता ही नहीं। बेशक कोई अहले हदीस है, अहले सुन्नत है, बरेलवी है, देवबंदी है, अहले तशी है, उसे बोले कि तरावी का लफ्ज़ निकाल के दे, बुखारी शरीफ से निकाल दे, मुस्लिम से निकाल दे, निसाई से, इब्न माजा से, दाऊद से, तिरमिज़ी से। तो पहली बात तो ये समझ लें, नमाज तरावी तरावी जो है ये इसका लफ्ज़ नहीं मिलता। हाँ, क़ियामुल लैल इसे कहा जाता है, यानी रात को क़याम करना, और इसकी तादाद में इख्तलाफ है। कुछ कहते हैं 20 पढ़नी चाहिए, कुछ कहते हैं 8 पढ़नी चाहिए। तो अब आप ये समझ लें कि ये एक नफली इबादत है, क़ियामुल लैल है। तो अगर आपकी तबीयत इजाज़त देती है आप 20 भी पढ़ सकते हैं, तबीयत इजाज़त देती है आप 8 भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो है कहीं नहीं लिखा हुआ कि 20 ही पढ़नी है, 8 ही पढ़नी है। तो इसलिए हम जो है ये क़ियामुल लैल है, और 11 भी पढ़ें, सॉरी 8 भी पढ़ें, वितर अगर शामिल करेंगे तो फिर 11 हो जाएंगी, और इसी तरह 20 पढ़ें, जितनी मर्जी पढ़ें। और ये तो नफली इबादत है ना, और वो कहते हैं ना जितना गुड़ डालें उतना मीठा, तो जितनी आपकी तबीयत इजाज़त देती है उतनी पढ़ें। तो मैं तो कहूँगी 20 पढ़ें। रमज़ान में तो हमने ये नफली इबादत करनी होती है, आम दिनों में तो हम क्या करते हैं, मुश्किल से फ़राइज़ ही अदा कर रहे होते हैं। तो इसलिए आप 8 भी पढ़ सकती हैं और आप 20 भी पढ़ सकती हैं। और इसके अलावा और ये भी है, ये मतलब फ़र्ज़ नहीं है कि तरावी आपने पढ़नी है तो ही आपका रोज़ा होना है, एक नफली इबादत है। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो तरावी के बगैर भी आपका रोज़ा हो जाता है। बिल्कुल माशाल्लाह, ठीक है, कर सकते हैं आप, किसी दिन 20 पढ़ लें, किसी दिन 8 पढ़ लें, कोई मसला नहीं है। पढ़नी है, कोशिश करें पढ़ें, क्योंकि रमज़ान में जो भी हम इबादत करते हैं उसका हमें बढ़ा के अजर दिया जाता है। और कोशिश करें कि ज़रूर जितने भी हमें अच्छे अच्छे काम करने का हुक्म दिया गया है, ज़रूर नमाज़ पढ़ें, तस्बीहात करें, दुरूद इब्राहिमी का ज़्यादा से ज़्यादा अहतमाम करें, अपनी मग़फ़िरत की दुआ करें। और जो मैंने आपको सबको जो है वो दुआ बताई थी और माशाल्लाह आप सब ने याद की है, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, उसका अहतमाम करें। और सबसे ज़्यादा दुआ मांगें, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ये बहुत खूबसूरत दुआ है, और इसका तर्जुमा देखें ना कि अल्लाह हमें दुनिया में भी अच्छा दे, हमें आखिरत में भी अच्छा दे, और हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा। अब दुनिया में हमें अच्छा चाहिए, वो भी हमने दुआ कर दी, उसके बाद हमें ये डर होता है कि हमारी अगली मंजिल में क्या होगा, वो भी हम मांग रहे हैं। फिर हमें कब्र के अज़ाब का डर होता है, जहन्नुम का डर होता है, वो भी, उससे भी हम पनाह मांग रहे हैं। तो ये एक ऐसी खूबसूरत दुआ है कि वो कहते हैं ना, दरिया को कूज़े में बंद कर दें, कूज़ा छोटा सा बर्तन और दरिया कितना बड़ा। तो ये ऐसी दुआ है कि तमाम दुआओं को आपने समझे कि बिल्कुल वो स्कैन करके ना छोटा सा कर लिया। तो कोशिश किया करें, इसका अहतमाम ज़रूर किया करें। जी, बिल्कुल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इतनी खूबसूरत उन्होंने हमें दुआएँ बताई हैं कि अब जैसे कि जो दुआ है सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, इतनी फ़ज़ीलत है इस दुआ की, इतनी फ़ज़ीलत है कि अगर आप डेली इसको पढ़ते हैं, कोशिश किया करें 101 दफ़ा पढ़ें। इबादत कोई भी है, जब हम वो ओड करते हैं तो वो ज़्यादा पसंदीदा होती है, क्योंकि हदीस के अल्फाज़ हैं, इन्नल्लाह वित्रुन युहिब्बुल वित्र, कि अल्लाह तबारक व तआला ताक हैं और ताक को पसंद करते हैं। यानी जो ओड है ना, ओड नंबर, इसको अल्लाह तबारक व तआला पसंद करते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला खुद ओड है, एक है। तो इसलिए कोशिश किया करें इबादत जब करें तो वो मतलब ओड फॉर्म में किया करें, ओड किया करें, ताक में किया करें। अब जैसे वित्र है वो ताक है, क्योंकि इन्नल्लाह वित्र युहिब्बुल वित्र, तो इसलिए हमने क्या करना है, ताक शक्ल में। तो जो भी तस्बीहात आप करते हैं वो भी आप ओड नंबर्स में किया करें। अब फॉर एग्जांपल आप ये सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम 101 दफ़ा करें। और आपने देखा होगा जितनी भी तस्बीह के दाने होते हैं ना, उसके अगर आप काउंट करेंगे तो 101 होता है। बिल्कुल माशाल्लाह। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम अगर आप पढ़ते हैं तो ये ऐसे कलिमात हैं कि क़यामत के दिन ये वज़न में जो है ना बिल्कुल हल्के, जैसे पढ़ने में हल्के हैं, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, लेकिन तराजू में बहुत वज़नी होंगे। क़यामत के दिन जब इसका वज़न किया जाएगा, यानी जो भी हम पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, उसको तराजू में तोला जाएगा, उसका वज़न होगा। तो ये जो तस्बीह है इसके बारे में फरमाया जाता है कि सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही देखने में हल्के और तराजू में क़यामत के दिन जब इसको तोला जाएगा तो बहुत ये वज़नी अमाल होंगे, यानी करने में आसान लेकिन अजर व सवाब में बहुत बड़े। और जो इसकी तस्बीह करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे वहाँ से रिज़्क़ अता करता है जहाँ से उसने गुमान भी नहीं किया होता। माशाल्लाह। बिल्कुल आप कभी भी पढ़ सकती हैं, दिन में पढ़ें, फजर के बाद पढ़ लें या कभी भी पढ़ लें। और जैसे कि सुबह जो है मैं फजर की नमाज से फ्री हुई थी, तो मैं कुछ वक्त के लिए लाइव आई थी, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो उस टाइम जिन्होंने रोज़ा रखा होगा, फजर की नमाज अदा की होगी। तो फजर की जो 2 सुन्नतें हैं
صبح ماشاءاللہ جو میرے ساتھ تھے انہوں نے تو سیکھ لیا. تو ابھی جو ہے آپ سب کو بھی بتا دوں کہ فجر کی جو 2 سنتیں ہیں وہ کبھی بھی نہیں چھوڑنی. اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رکعت الفجر خیر الدنیا وما فیہا، یعنی فجر کی 2 رکعات جو ہیں وہ پوری دنیا اور دنیا میں موجود تمام چیزوں سے بڑھ کے ہے. اب آپ یہ دیکھیں کتنی بڑی دنیا ہے اور پھر دنیا میں موجود چیزیں، تو پھر کتنی امپورٹنس ہوگی اس کی. اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سورۃ الکافرون. سورۃ الکافرون آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے. یا ایھا الذین کافرون ہے نا جو اس میں ہے، ہم اکثر پڑھتے ہیں جب آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہوگی تو اکثر فجر کی نماز میں فرائض میں بھی یہ جو ہے تلاوت کی جاتی ہے اگر آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہوگی تو. لیکن ہم نے سنتوں میں اس کا اہتمام کرنا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت پڑھا کرتے تھے. اور اگر ہم سورۃ الکافرون پڑھتے ہیں، چھوٹی سی سورت ہے 2-3 لائنز کی ہے، تو سورۃ الکافرون اگر ہم پڑھتے ہیں اور اس کے بعد سورۃ اخلاص پڑھ لیں تو پھر ہماری وہ سنتیں کیا ہوں گی؟ رکعت الفجر خیر الدنیا وما فیہا، یعنی فجر کی وہ 2 سنتیں پوری دنیا اور دنیا میں موجود تمام چیزوں سے بڑھ کے ہم نے وہ عمل کر لیا انشاءاللہ. اور لیسن سے ریلیٹڈ، سیشن سے ریلیٹڈ کسی کا کوئی کوشچن ہے تو ٹائپ کریں، پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گی. ٹائم کافی ہو گیا تو باقی اب جو ہے باقی ہمارے جو معاملات ہیں، کسی نے تراویح پڑھ لی ہوں گی، کسی نے ابھی نہیں پڑھی ہوں گی. اور کوشش کیا کریں جو وطر ہے وہ جب آپ سحری کرتے ہیں نا، سحری سے پہلے پڑھا کریں. 2 نفل پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، تہجد کا اہتمام ضرور کریں. اور اس ٹائم پھر آپ پہلے تہجد کے نوافل پڑھیں اور پھر آپ کیا کریں؟ وطر پڑھ لیں. وہ زیادہ افضل عمل ہے انشاءاللہ. باقی تہجد کا طریقہ تو ماشاءاللہ آپ سب کو میں کافی دفعہ سکھا چکی ہوں. ابھی جو ہے میں اس کو رپیٹ نہیں کر پاؤں گی کیونکہ اس کے لیے کافی ٹائم چاہیے، اور بالکل شارٹ میں اگر آپ کو بتا دوں گی تو وہ پھر یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اگر آپ میں سے کسی کو تہجد کی نماز کا نہیں پتا تو انشاءاللہ کل جو ہے تہجد کا مجھے یاد کروا دیجیے گا. آپ میں سے کوئی بھی اپنے جو نوٹس بنا رہے ہیں نا اس پہ لکھ لیں، اور جیسے ہی ہمارا کل کا دورہ قرآن کا سیشن نمبر 6 کمپلیٹ ہو تو بعد میں مجھے ایک دفعہ جو ہے نا ریمائنڈ کروا دیجیے گا. بالکل ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، لائیو کا ٹائم جو ہے UK 8 بجے انشاءاللہ. تو ٹھیک ہے، مجھے نہیں لگتا کہ سیشن سے ریلیٹڈ کسی کا کوئی کوشچن ہوگا. سب کو ماشاءاللہ اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. میں نے حد الامکان کوشش کی ہے آسان سے آسان آپ لوگوں کو سمجھاؤں سکھاؤں ماشاءاللہ. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی زندگی دے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے. ملیں گے کل کے سیشن میں، اور جو پریویس سیشن ہے آپ کے وہ اپلوڈڈ کروا دیے گئے ہیں. یوٹیوب پہ جائیں، اس کو ایکسیس کریں، اور اپنے نوٹس جو ہے کچھ بھی اگر آپ کا ڈیورنگ دا سیشن مس ہوا ہے تو اس کو جو ہے اس کی کریکشن کریں، اچھے سے نوٹ کریں، تاکہ آپ کا اپنا دورہ قرآن جو ہے اس کے جو نوٹس ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں. آپ جو ہے خود سے بھی رمضان المبارک کے بعد بھی آپ کیا کریں، ہر روز اگر نہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ ایک پارہ کر لیں، تو پھر بھی ماشاءاللہ کیا ہوگا، بار اس کو دہرانے سے پورا قرآن کریم جو ہے آپ کو اس کا مفہوم جو ہے وہ ذہن نشین ہو جائے گا انشاءاللہ. تو ابھی کے لیے اجازت چاہتی ہوں، مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.